السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور خدا سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے یا پوڈ کاسٹ ہے، آپ نے اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے اور ساری کی ساری دیکھنی ہے، کیونکہ آج ہم ٹوٹل کاسٹ جو انوالو ہوتی ہے آپ کے کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنسی اپلیکیشن انڈر ایکسپریس انٹری اسٹریم، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور آج بیسیکلی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میرا صرف کاسٹ ریفلیکٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کو یہ سمجھانے کا ارادہ بھی ہے کہ ہاؤ ایگزیکٹلی اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو پلان یور فائنینشیلس بفور آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کینیڈا میں جا کے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ اپنے ملک میں 30-32 سال گزارتے ہیں، اس کے بعد میں ایک نئی کنٹری میں سیٹل ہونے جا رہے ہیں، تو وداؤٹ پلاننگ جائیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ اتنی محنت کے بعد 5 سال کی پی آر حاصل کرنے کے بعد بھی یو ول ناٹ گیٹ پراپرلی ایکوائنٹ وہاں کے انوائرمنٹ سے، اور نیچرلی بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ تو آپ یہ مشکلات کم کرنے کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے، جو کہ ریالٹی ہے، ایک ہوتا ہے یور ڈریم فار کینیڈا، اور ایک ہے اس ڈریم کی طرف پریکٹیکل سٹیپس لینے۔ سو یہ جو سٹیپس ہیں آپ کے فائنینشیلس، یہ بیسیکلی آپ کی پراپر پلاننگ ہے، جو کہ 100% آپ کو ایلیجیبل بناتی ہے ٹورڈز یور کینیڈین اپلیکیشن۔ سو اس کو انتہائی غور سے دیکھنا ہے، اور بڑے ہی دیسی انداز میں آپ کو ٹپس بھی دیں گے، آپ کو ٹرکس بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اپنی اس کاسٹ کو لے کے چلنا ہے، اور کیسے اپنے فائنینشیلس کو پلان کرنا ہے، تاکہ آپ کا یہ جو سفر ہے کینیڈا جانے تک کا، اور پھر کینیڈا میں لینڈ کرنے کے بعد وہاں پہ سیٹل ہونے تک کا، وہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ آج بیسیکلی تو ہم نے ایک شیٹ کو ڈسکس کرنا ہے، اور لیکن اس میں جتنے بھی نمبرز اینڈ فگرز ہم یوز کر رہے ہیں وہ پراپر ویب سائٹ سے لے کے یوز کر رہے ہیں، IRCC کی۔ تو اس میں کچھ اپروکسیمیٹ یا شاید یا اندازاً کچھ نہیں ہے، ایگزیکٹ فگرز ہیں، ایگزیکٹ اماؤنٹس ہیں۔ اور ایویلیویشن جیسے یہ ECA کی ہے، یہ بھی ہم ایگزیکٹ فی کوڈ کر رہے ہیں۔ آئلٹس کی ابھی دسمبر تک جتنی افیکٹو ہے، دسمبر کے بعد جتنی ہو جائیں گی، سو انفارچونیٹلی جیسے جیسے ڈالر ریٹ بڑھے گا تو وہ ریفلیکٹ ہوں گی آپ کی فی کے اندر۔ تو دیٹ از وائی جب ڈالر ریٹ بڑھتا ہے تو دوز پیپل ہو ہیو ڈالرس، انہیں ہیپی نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ضروریات زندگی بھی اتنی مہنگی ہو جائیں گی۔ بڑا سمپل سا فنڈا ہے یہ اکانومی کا۔ سو آلویز پرے کہ ڈالر ریٹ ڈاؤن جائے، تاکہ یہاں پہ آپ کے ایکسپینسز بھی ڈاؤن جائیں اور آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ اور یہ جو میڈیکل ایگزامس کی جو فی ہے وہ بھی لیٹسٹ آپ کو ملے گی، اور یہ 22 میں بھی ایسے ہی چلے گی، اس میں ایسا کوئی چینجز نہیں ہے۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کو تقریباً from last 6 year I'm using when I was attached with the UK based company، اور جب ہم ایز اے لیگل ایکسپرٹس ریسرچ ان کے لیے ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس ویٹ کرتے تھے ان ٹرمز آف دا نمبرز اینڈ فگرس، اسپیشلی دا بینک ڈاکیومنٹس اینڈ دا کانٹریکچوئل اسٹف، تو ہم اسی ویب سائٹ کو ایز اے پیرامیٹر لے کے چلتے تھے۔ سو دس از دا مین ویب سائٹ، آپ اس کو یوز کریں۔ دس گیوس یو اے گڈ what I say conversion rates، اور یہ پیڈ پروموشن بالکل نہیں ہے، یہ میرے ایکسپیرینس پہ بتائی گئی ایک ویب سائٹ آپ لوگوں کے لیے۔ سو بغیر دیر کیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس لسٹ پہ جو آئی ہیو پریپیئرڈ فار یو گائز، اور اس پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ایکچوئل کاسٹ کتنی ہے۔ تو جب آپ کا IT آ جائے گا تو یہ وہ سارے ڈاکیومنٹس اور وہ فی ہے، سوری یہ وہ فی ہے جو آپ نے پے کرنی ہے۔ آپ کا IT آنے سے پہلے آپ کے صرف 2 خرچے ہوتے ہیں، اور وہ 2 خرچے یہ ہیں۔ تو اگر آپ یہ جو PKR میں دیکھ رہے ہیں نا 39,440 اینڈ 30,273، آپ اس کو اگر پلس کر لیں تو یہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 70,000 کے قریب آپ کا یہ تقریباً کم یا زیادہ اس سے آپ ایڈ کر لیجیے گا، اتنا خرچہ بنتا ہے۔ تو جب آپ کے یہ 2 ڈاکیومنٹس ریڈی ہوتے ہیں، پھر آپ نے اپنی ایکسپریس انٹری اپلیکیشن یا پروفائل کریٹ کرنی ہوتی ہے، اور اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی۔ ایکسپریس انٹری پروفائل کی وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، صرف اس کے لیے یہ 2 ڈاکیومنٹس میں دیکھ رہی ہیں، جس میں آئلس میں آپ کو ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، ان چاروں میں 6 بینڈ لینا ہے، جسے CLB 7 کہتے ہیں، تبھی آپ اپنا ایکسپریس انٹری پروفائل کریٹ کر پائیں گے، اینڈ دس از یور ECA۔ تو یہ آپ کا انیشیل کاسٹ ہے اپلیکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کا۔ اس کے بعد میں آپ کی جب IT آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ، بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں میری دعا ہے ان کا آئے، تو آپ کی جو اپلیکیشن پروسیسنگ فی ہے وہ کینیڈین ڈالرز میں 825 ہے، اور پاکستانی روپیز میں 1,13,510 ہے۔
جو ویب سائٹ آپ کی بتائی ہے اس حساب سے کنورژن ہے، اس میں 20-10 روپے اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک ہوتا ہے رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنس فی، ظاہر آپ پرماننٹ ریزیڈنسی ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے آپ کو 500 کینیڈین ڈالرس پے کرنے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستانی 68,794 روپیز ہوتے ہیں۔ اور یہی فی اگر آپ ایک ایز اے کپل اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں تو آپ کے اسپاؤس کی ہے، یہ دونوں فی ان کی بھی سبمٹ ہوں گی۔ اگر آپ کا ایک ڈیپینڈنٹ چائلڈ ہے تو پر ڈیپینڈنٹ چائلڈ آپ کو 225 کینیڈین ڈالرس، جو کہ پاکستانی 30,957 30,957 روپیز بنتے ہیں۔ بایو میٹرک پر پرسن $85 آئیں گے آپ کے، تو اب جتنے بھی فیملی ممبرس ہوں گے آپ کی اپلیکیشن میں، آپ میاں بیوی، آپ کے 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، اس حساب سے آپ جو ہے وہ یہ فی پے کریں گے۔ آئلس ایک فی آپ کی ہو جائے گی، ایک آپ کے اسپاؤس کی ہو جائے گی، اسی طرح سے اگر ECA کروا رہے ہو ایک آپ کا ہو جائے گا، آپ کے اسپاؤس کا ہو جائے گا۔ جو پرائمری اپلیکینٹ اور اسپاؤس ہے ان کا جو میڈیکل کاسٹ کرے گا وہ 175 کینیڈین ڈالرس ہیں فور بوتھ، یعنی پاکستانی 24,000 فور بوتھ۔ اگر آپ کا بچہ 11 سال سے لے کے 15 سال کی ایج تک کا ہے، مطلب لیس دین 15 ہے، 11 سے 14 سال تک کا ہے، تو اس کا 160 کینیڈین ڈالر ہے، جو کہ تقریباً 22,000 بنے گا۔ اور اگر آپ کا جو بچہ ہے اس کی اب یہ ایج بریکٹس لکھی ہوئی ہیں میں نے، اگر وہ 5 سال سے لے کے 11 سال سے کم تک کا ہے تو اس کا 14,000 بنے گا، اور جو بھی بچہ 5 سال سے کم عمر کا ہے اس کا بھی 14,000 بنے گا۔ تو اس طرح سے آپ سمپل یہاں سے چیزیں پک کیجیے گا، اپنی کیلکولیشن کیجیے گا، تو آپ کو کتنا فی ریڈی رکھنا ہے آپ لوگوں کے لیے جب وہ اپنی اپلیکیشن اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کینیڈین امیگریشن کا ڈریم اپنا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں سائڈ پہ آپ کو پڑی رہنی چاہیے، تاکہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اور آپ جو ہیں وہ ان پیسوں کو استعمال کریں اپنے پروسیسنگ کے لیے۔ اب یہ تو جو فیملیز ہوں گی، جتنے ان کے بچے ہوں گے، وہ اپنے حساب سے یہاں سے اپنی کیٹیگری پک کر کے تو اپنے جو یہ سارے کے سارے ایکسپینسز آپ پہ آتے ہیں، تو یہ سارے ایکسپینسز آپ جمع کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی زیادہ تر جو ہیں وہ سنگل اپلیکینٹ ہوتے ہیں جو اپنی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، تو اس کے حساب سے میں نے ایک ٹیبل بنا کے رکھا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا آئلٹس، آپ کا EC اگر آپ ویسے کروا رہے ہیں تو 200، اگر ICAS سے کروا رہے ہیں 220 اگر ICAS سے کرائیں گے تو 200 ہوگا، تو وہ $10-20 کا فرق ہوگا، اتنا خاص چینج نہیں ہے۔ اور یہ آپ کا میڈیکل ایگزام، تو یہ سارے کے سارے یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے ایڈ کی تو آپ کا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ 2,87,712 روپے ہے پاکستانی، 2,87,712۔ سو یو نیڈ ٹو ہیو دس مچ فنڈس ود یو جب آپ اپنی اپلیکیشن کو سٹارٹ کرو۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیں، یہ خرچہ آپ کا اس صورت میں ہے اگر آپ اپنی اپلیکیشن خود فائل کرتے ہیں۔ اب اگر یہی اپلیکیشن آپ ایجنٹ کے پاس لے کے جائیں گے نا تو وہ آپ سے 4 لاکھ روپے چارج کرے گا۔ آج میں کسی ایسے ایجنٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں جو فراڈ ہوتے ہیں، آج میں ان ایجنٹس کی بات بھی کر رہی ہوں جنہیں اپنا کام کرنا آتا ہے، رائٹ؟ اگر کسی کو کرنا بھی آتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو، آپ کو بھی کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 4 لاکھ تک ایک بہت ہی ناجائز اماؤنٹ ہے، اتنا زیادہ نہیں کسی کو چارج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایکسپیرینس کلاس ہے نا، اس میں وہی لوگ آئیں گے جو بیسیکلی کنسرنڈ اباؤٹ کہ ان کا جو ہے وہ مڈل کلاس فیملی سے ہیں یا لو مڈل کلاس فیملی سے ہیں یا پرائمری فیملی سے ہیں، کیونکہ جو برین ہوتا ہے نا، انٹیلیجنس، وہ میں نے ہمیشہ ان فیملیز میں اسپراؤٹ ہوتے دیکھی ہے جو اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مشکلات آپ کو شیپ کرتی ہیں، آسان رستہ آپ کو آنے والی پرابلمز اور اپس اینڈ ڈاؤنس کے لیے ریڈی نہیں کرتا۔ اگر آپ مشکل رستے پہ ہیں تو ہی آپ مشکلوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے، اور آسان رستے پہ تو ٹریننگ نہیں ہو سکتی۔ سو بیسٹ پیپل آر دیئر۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جیسے آپ کے سامنے یہ موجود ہے کہ 2,87,712 ایکچوئل آپ کا ایکسپینس ہے، جتنا ٹوٹل آپ کا ریئل ٹائم آنا ہے آپ کی اپلیکیشن پہ۔ تو یہ ITA سے پہلے کا بھی اور پوسٹ ITA والا سارا ملا کے آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ 4 لاکھ روپے اپنے ایجنٹ کا ڈال لیں تو یہی فگر 6,87,000 پہ چلی جائے گی۔ اب آپ کے لیے افورڈیبل 2,87,712 ہے یا 6,87,712 ہے، اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں I'll be doing it on my own تو پھر یہ آپ کی کاسٹ ہے۔ اگر آپ نے کسی ایجنٹ کو کرنا ہے جس نے رسپانسبلٹی آپ کی کسی چیز کی نہیں لینی،
اس نے صرف آپ کی اپلیکیشن پروسیس کرنی ہے. صحیح آئے گی، غلط آئے گی، مسٹیک ہوگی، ہمارے کلچر ہے یہاں پہ مارکیٹ میں کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں لیتا، وہ اپلیکینٹ پہ تھوپ دیتے ہیں. پہلے ان کو اچھے سے گائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو کیا اچیو کرنا ہے ان ٹرمز آف یور آئل اسپینڈ، آپ کو کیسے آپ کا ECA کرنا ہے، بالکل گائیڈ نہیں کیا جاتا. ہم کر دیں گے، ہم بتا دیں گے، دوڑیں بھی بیچارے اپلیکینٹ کی لگائی جاتی ہیں اور ان سے لاکھوں روپے بھی بٹورے جاتے ہیں. تو آپ کی رسپانسبلٹی فیلور کی کوئی نہیں لینے والا اگر آپ جائیں گے تو. یہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے یہاں پہ. سو اٹس گڈ ٹو ڈو اٹ آن یور اون اینڈ سیو یور 4 لاکھ روپیز. اور ان کو آپ کہاں استعمال کریں؟ ان 4 لاکھ روپیز کو آپ یہاں استعمال کریں. کیونکہ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے پاس اپنے پروف آف فنڈس جو دینے ہیں کہ آپ کے پاس 13,213 کینیڈین ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، فکس ڈپازٹ کی فارم میں ہے، کسی انویسٹمنٹ بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، آپ کے سیونگز اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں، جو بھی اکاؤنٹ کی نیچر ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں جو کہ پاکستانی ایکولنٹ ہوتے ہیں 18,18,102 روپے. مطلب آپ اس کو ایک 20 لاکھ کی ایک اماؤنٹ کنسیڈر کر لیں. کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو میں جہاں پہ پروف آف فنڈس کی ڈسکشن ہوئی تھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوشش کریں کہ آپ کے جو فنڈز اویلیبل آپ کے پاس اکاؤنٹ میں وہ ریکوائرڈ سے کوئی 1-2 لاکھ اوپر ہی ہوں. تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں 18 لاکھ کی بات ہو رہی ہے تو اب 20 لاکھ ایٹ لیسٹ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. تو اب یہ 18 لاکھ اور یہ والے تقریباً 3 لاکھ روپے، تو ان 18 میں سے 4 تو آپ ایجنٹ والے بچا لیں گے، تب آپ کو 14,18,000 کمپلیٹ کرنے ہیں، یا سمجھ لیں 16 لاکھ کمپلیٹ کرنے ہیں. اب یہ والے فنڈس یہ دیکھیں فار اے سنگل اپلیکینٹ، یہ آپ کے 2,092 کینیڈین ڈالر اور یہ آپ کے فنڈز والے، یہ ملا کے آپ کو ٹوٹل اپنے سارے پروسیس میں کینیڈا لینڈ کرنے تک، جہاں جا کے انیشلی آپ کا پورا 1 سال، آپ کے 6 مہینے، آپ کے یہ 13,213 ڈالر آپ کی مدد کریں گے اگر آپ وداؤٹ جاب جا رہے ہیں. تو آپ کو اس وقت 15,305 ڈالر چاہیے آپ کے پاس، آپ کی پروسیسنگ سے لے کے کینیڈا میں جا کے آپ کی پہلے 6-7 منتھس کی سیٹلمنٹ تک کے لیے. جو کہ ان خرچوں کو اگر میں ملا دوں ان دونوں کو پاکستانی روپیز میں، تو آپ کے پاس اگر 21 لاکھ پلس یہاں میں نے 2 لاکھ بڑھا دیے، آپ کے 18 کی جگہ 20 کر دیے، تو یہاں بھی اگر میں 2 آؤٹ کروں تقریباً 23 لاکھ روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں نہیں، اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جا کے انیشل منتھس میں جو سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی. تو یہ آپ کا خرچ ہے. اب اس میں بہت سارے جب لوگ مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے آفر کیا کہ ہم آپ کو جاب آفر ارینج کر دیں گے، وہ تقریباً اس کے لیے آپ کو 20 سے 40 لاکھ روپے پے کرنا پڑیں گے. آئی مین جتنے میں آپ وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہو، ساری اپلیکیشن کرنے کے بعد میں جاب تلاش کرنے تک آپ وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہو، اتنے میں آپ کو صرف جاب آفر ارینج کر کے دیں گے. اور یہ جاب آپ کو وہاں جا کے ملنی بھی نہیں ہے، یہ صرف پوائنٹس کی غرض سے وہ آپ کو ارینج کر کے دیں گے کہ آپ کو PR مل جائے. تو اگر تو آپ کے پاس اتنے پیسے ضائع کرنے کو ہیں یا انویسٹ کرنے کو ہیں، میں ضائع بھی نہیں کہتی، یا فرض کریں آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں 50-60 لاکھ روپیہ پڑا، آپ اس میں سے 20 جاب پہ لگائیں گے، باقی اس پروسیس پہ لگائیں گے اور آپ کینیڈا جائیں گے، تو ڈو دیٹ، گو اینڈ لیو یور ڈریم. بٹ وہ لوگ جو حق حلال سے کما رہے ہیں، من حق حلال سے تو سارے کما رہے ہیں نیچرلی، ایم سوری جس کے پاس 40-50 ہے اس نے بھی حق حلال سے کمایا ہوگا. بٹ اگر آپ ایک سین ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، محنت سے کمائی ہوئی آپ کے پیسے ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، آپ ایک میڈیوکر جابین ہو، تو پھر یہ پیسے آپ کی زندگی کی بہت بڑی سیونگ ہے جس کو آپ اپنے اگلے فیوچر سٹیپ کے لیے لگانا چاہ رہے ہو. تو ان پیسوں پہ آپ یہ اور یہ ایجنٹ کی فی نہ لگائیں. سو یہ ہماری آج کی جو ویڈیو تھی، یہ پوڈ کاسٹ تھی، دیٹ واز اباؤٹ دا ٹوٹل ریکوائرمنٹ جو کہ آپ کو ہے فنڈس کی، آپ کی اپلیکیشن کو اسٹارٹ کرنے سے لے کے انیشلی کینیڈا جا کے رہنے کے لیے. اب یہ والے جو فنڈز ہیں نا، یہ جو آپ کو شو کرنے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں دیٹ ارینج بینک اسٹیٹمنٹس، تو آئی ڈونٹ نو کہ کیسے ہوں گے، لیکن اگر اس قسم کی کوئی سہولت لینا چاہ رہے ہیں تو انتہائی کیئرفلی لیجیے گا. نہیں تو پھر آپ کی فیملی میں، فرینڈس میں کوئی تو ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ فیور دے دیں کہ آپ جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ اپنے جو فنڈز ہیں وہ آپ کے کسی اکاؤنٹ میں تھوڑے عرصہ کے لیے موو کر دیں، کچھ 6 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں موو کر دیں.
وہ آپ سے آپ کی چیک بک لے لیں، ATM لے لیں، ساری ایکسیس لے لیں اس اکاؤنٹ کی، لیکن وہ فنڈز آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہنے دیں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ آپ جب آپ کو IT آتا ہے تو آپ نے جو اپنی بینک ریفرنس لیٹر دینا ہے متعلقہ بینک سے، تو وہ ان فنڈس جو کہ موجود ہیں اس حوالے سے آپ کو مل جائے. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس قسم کی. آپ کسی سے فیور لیجئے، کوئی آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ ارینج کر دینے کی کچھ پیسے لے کے دعویٰ کرتا ہے، تو پلیز انتہائی ایسے ٹرسٹیبل بندے کے تھرو یہ کام کیجیے گا کہ جب آپ کی ویریفائی ہو، کیونکہ فنڈس تو ویریفائی نہیں کیے جا سکتے، لیکن اکاؤنٹ ان ساری چیزوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. اگر وہ ہو سکتی ہے تو دس کین آلسو بی این آپشن فار یو گائز، بٹ ٹوٹلی آپ کی رسپانسبلٹی پہ. تو یہ ساری چیزیں تو اگر یہ آپ کی فیملی ریلیٹیوز آپ کے لیے ارینج کر دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا خرچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں سے پیسے پکڑ کے کچھ عرصہ اپنے بینک میں رکھ لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہے. آپ کا ایکسپینس اس وقت صرف یہ ہے 2.5 لاکھ روپے. اس کو ہم زیادہ والا راؤنڈ آف کر کے 3 لاکھ بنا دیتے ہیں. سو دس از یور ایکسپینس فار یور اپلیکیشن. اب ٹاپ آف دیٹ اگر آپ 4 لاکھ ڈال کے اس کو 7 لاکھ کا بنانا چاہ رہے ہو، جس میں کوئی آپ کی رسپانسبلٹی بھی نہیں دے رہا، آپ کو پراپر گائیڈنس بھی نہیں دے رہا، تو پھر آپ کیوں فول بننا چاہ رہے ہیں؟ سو ڈونٹ بی دس. میری بیسٹ وشیز ہیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ جو لوگ بھی اپنی اپلیکیشن پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں، خدا آپ کو کامیاب کرے اور آپ ایک فیئر اور اچھے مین کے ساتھ باہر جائیں اور سیٹل ڈاؤن کر جائیں. ان دا اینڈ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے افراد ہیں جو کہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، اور انڈر پریمیم کیٹیگری، مجھے یہ پریمیم کہنا بھی اچھا نہیں لگتا ایکچولی. آپ لوگوں کی کویریز جو آتی ہیں اس کے بعد واٹ ایور آئی ریکارڈ، اس کو ایک ویڈیو فارمیٹ میں لے کے جانا اور پھر اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے آئی ہیو اے فل ٹائم ریسورس ناؤ، کیونکہ ہم نے 7-8 سبسکرائبر سے اسٹارٹ کیا تھا اور 6 منتھس میں اب ہمارے پاس 171 آل دو سلو ریٹ اتنے لوگ آ گئے ہیں. تو اب ان کی کویریز آتی ہیں. تو ہم چونکہ ریگولر مارکیٹ کے ایجنٹس تو ہے نہیں ہیں، جو پرپز ہے چینل اسٹارٹ کرنے کا آپ کو پراپر اسیسمنٹ اینڈ گائیڈنس دینا ہے. تو اس کے لیے پھر ان کو شارٹ لسٹ کرنا، آپ کی ڈیٹیلز کو مجھ تک پہنچانا، پھر میرے سے وہ اسیسمنٹ لے کے اس کو پراپر آفیشیل ایک ای میل کی فارمیٹ میں کرنا اور آپ لوگوں کے ساتھ کرسپونڈنس کو پہنچانا، یہ سب دیٹ ریسورس ہیلپ می. سو آئی وانٹ کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کی مدد سے جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں اسیسمنٹ چیزوں کے لیے، $50 جو ہیں، 4 لاکھ نہیں ہیں، 8,000 ہیں، 9,000 ہیں، اتنے بن رہے ہیں. وہ $50 جو ہیں اور وہ اگر آپ لوگ ہمیں پے کر دیا کریں اور اپنی اسیسمنٹ فرسٹ فون کال کے بعد آپ کی ڈیٹیل اسیسمنٹ اس کی ڈسکشن سے پہلے اگر کر دیا کریں تو ہمارے لیے وہ ارینجمنٹس کرنے ایزی ہوتے ہیں. سو اسٹل اٹ از ناٹ اے باٹل نیک. آپ اپنی انکوائریز ان ساری چیزوں کے ساتھ تھرو ای میل ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اسپیسیفک ٹو یور کیس اگر ہوں گی تو پلیز وہ روٹ لے لیجیے $50 کا، کیونکہ اس میں اٹ ٹیکس ٹائم. اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ، اور یہ $50 آپ نے صرف ون ٹائم پے کرنے ہوتے ہیں. یو آر ناٹ پیئنگ اٹ ایوری ٹائم یو آر کمنگ ٹو اس. $50 میں آپ 6-7 مہینے کی جو آپ کے امیگریشن کا پروسیس ہے اس میں ہمیں اپنے ساتھ انگیج کر لیتے ہیں، جس میں آپ کے کیس کو جو آپ خود ہی پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مٹیریل مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں بھی آپ اسٹک ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے کین بی وتھ یو ود اے پرائر اپوائنٹمنٹ. سو یہ آپ کے لیے ایک آسان روٹ ہم نے بنایا ہے. تو اس کو اور آسان کرنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی تھوڑی سی سپورٹ چاہیے. سو پلیز بی سپورٹیو اگر آپ آسانی سے ہو سکتے ہیں تو. تھینک یو ویری مچ. کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو پلیز بلا جھجک یا تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے یا پھر ہمیں ای میل کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.